نوری بوری والا بابا دھمال ڈلواتا ہے کہ ناچو ناچو دھمال ڈالو، جو دھمال نہیں ڈالے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرت مر چکی ہے، بے غیرتی کا دور دورہ ہے۔ عورت مردوں کے اندر، مرد عورتوں کے سامنے ناچ رہے ہیں، باہیں کھلی ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہے، سر سے چادریں اتری ہوئی ہے، منہ سجے ہوئے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اسلام کے نام پہ گناہ بھی نہ ہو، سواد بھی آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بابا جی کی کرامت ہے، دیکھو عرسوں پہ کتنے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ان بغیرت عورتوں کی کرامت ہے جو منہ کھول کے ناچنے کے لیے، دھمال ڈالنے کے لیے آتی ہے۔ یہ بابا کی کرامت نہیں ہے، یہ بے حیائی کا بازار ہے، یہ بدکاری کا اڈا ہے، یہ زنا کا مرکز ہے، جہاں پہ عورتیں اور مرد مخلوط اجتماع کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، حقے پیتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، بابے کے عرس پہ ناچتے ہیں، بابے کے سامنے دھمال ڈالتے ہیں۔ مسلمان عورت، اس کا قصہ تو قرآن بیان کرتا ہے، جب تک چرواہے پانی نہیں پلا لیتے، واپس نہیں لوٹ جاتے، یہ ان چرواہوں کے اندر گھس کر پانی پلانے کے لیے زور نہیں لگاتی۔ ابو داؤد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، پیارے حبیب مسجد سے باہر آئے، عورتوں اور مردوں کو نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے راستے میں اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا۔ رسول کریم پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہ کیا، برداشت نہ کیا۔ عورتوں سے کہا، روز عورتوں پیچھے ہٹو، دیواروں کے ساتھ لگ جاؤ، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان میں چلو، تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم راستے کے درمیان میں چلو، تم سائڈوں پہ ہو کے دیواروں سے لگ کے چلو، مرد درمیان میں چلے۔ آپ نے راہ چلتی عورتوں کے روٹ بدل دیے، راستے بدل دیے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں پھر عورتیں دیواروں سے اس طرح چپک کے چلا کرتی تھی، بعض دفعہ ان کی چادریں دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ اللہ کے بندو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو درباروں پہ چھوڑ کر آنے والوں، 7 راتوں کے لیے 9 راتوں کا چلہ کٹوانے والوں، اسلام تمہیں تمہاری عورتوں کو کیا ادب سکھا رہا ہے اور تم اس کے مقابلے پہ کیا کردار ادا کر رہے ہو؟ یہ دربار، یہ میلے، یہ مزار، یہ قوالیے، یہ دھمالے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ لا دینیت ہے، یہ بے غیرتی کے مجمع ہیں۔ اگر ہمارے جملے کسی کو سخت لگے تو بابا نوری بوری والے کی گالیاں خود سن لے، وہ دھمال ڈلواتا ہے اور پھر کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کی بہن کو گالی دیتا ہے، بھرے مجمع کے اندر۔ فرماندے نے جڑا کمال نہیں پائے گا وہ بڑا پین۔ سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی وہابی ہے، جڑا کوئی کمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے۔ جڑا علی پاک دا منکر ہے، سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ سرکار کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے، وہ سرکار دی کمال نہیں پائے گا، وہ علی پاک دا منکر ہے، کہ جڑا علی پاک دا منکر ہے وہی میں بہن۔
یہ اسلام کے نام پہ بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے، یہ اسلام کے نام پہ بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی گندی زبان بازاری انسان استعمال نہیں کرتا، جس طرح کی گندی زبان استعمال کرنے والا یہ دین کے نام پہ مشہور ہونے والا ولی اللہ بنا بیٹھا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے بھی، تم مردوں کے ساتھ مل کر درمیان راستے میں نہ چلو، تم الگ چلو، مرد الگ چلے۔ ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرما لی، پھر ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا، اور آپ نے فرمایا اس دروازے سے کبھی کوئی مرد داخل نہ ہو، یہ مسجد مصطفیٰ ہے، یہ نماز کے لیے آنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر ہیں، یہ فاطمہ اور حفصہ ہے، یہ عائشہ اور میمونہ ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ، پیارے نبی کی پیاری صحابیات، نبی کی بیٹیاں، نبی کی بیویاں، صحابہ کی بیویاں، اور آپ مسجد کا ایک دروازہ خاص کر رہے ہیں، اس دروازے سے کوئی مرد داخل نہ ہو، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری صورتحال کیا ہے؟ نہ شادیوں پہ پردے کا علم ہوتا ہے، نہ پروگرام پہ، خاندان کے کسی اجتماع پہ پردے کا علم ہوتا ہے، نہ کزن سے پردہ، نہ جیٹ سے پردہ، نہ دیور سے پردہ، اکٹھے بیٹھا جاتا ہے، گپیں ہانکی جاتی ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ زندہ دل لوگ ہیں جو پردہ کرنے دقیانوس قسم کے آدمی ہیں، یہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھتے ہیں، یہ دقیانوس ہے۔ اور جو بے پرد رکھے، جو بے حیا بنا دے، جو حیا کا جنازہ نکال دے، جو ہر کسی آنے والے کو سلام علیکم کہہ کر اپنا منہ لے کے اس کے سامنے آ جائے، چہرہ ننگا کر کے بیٹھ جائے، یہ بڑے پڑھے لکھے روشن خیال قسم کے لوگ ہیں، یہ بے غیرت ہے، روشن خیال نہیں ہے۔ میرے جملے کڑوے ہوں گے، مجھے معاف کر دینا، لیکن یاد رکھنا اسلام کا صرف ایک ماڈل آیا ہے جس کو محمد کریم لے کر آئے ہیں، اس کے بعد اسلام کا کوئی ماڈل نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے پورا ہو گیا، قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہی دین روشنی کا مینارہ رہے گا۔ تم دین میں تبدیلی کر کے یہ سمجھو کہ اب شادی ہال کے اندر بھی اکٹھے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ تمہیں زیادہ پتا ہے یا رسول اللہ کو زیادہ پتا تھا؟ وہ کیوں ایک مسجد کے دروازہ خاص کر رہے کہ یہ دروازہ خاص ہے عورتوں کے لیے، اس میں کوئی داخل نہ ہو؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان عورت کی عزت اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اسلامی آداب کے اندر رنگتی ہے۔ بہقی میں یہ روایت موجود ہے، سنیے۔ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان کے پاس ان کی لونڈی آتی ہے۔ یہ روایت غور سے سننا، اپنی شادیوں پہ دودھ پلائی کی رسم کروانے والوں، اپنی شادیوں پہ کنڈا پکڑائی کی رسم کرنے والوں، مہندی کی رسمیں عورتوں کو نچوانے والوں، خاص طور پہ کرائے پہ باہر سے رنڈیے منگوا کے ڈانس کی محفل سجانے والوں، اللہ کے لیے یہ روایت سننا۔ صدیقہ کائنات کی لونڈی آ کر کہتی ہے، مومنوں کی ماں، آج میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 7 چکروں کے درمیان، 7 چکروں کے دوران 3 دفعہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ صدیقہ کائنات کی لونڈی کیا کر کے آئی؟ بیت اللہ کا طواف کے دوران 3 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب جواب سنیے مومنوں کی ماں کا،
اور اس غیرت کو اپنے دل میں جگائیے. جواب سنیے سیدہ عائشہ بنت صدیق صدیقہ کائنات کا, اور یہ غیرت اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیے. فرماتی ہے اللہ تجھے تیرے اس عمل کا اجر نہ دے. کیوں؟ گناہ کر کے آئی تھی, کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ مومنوں کی ماں کیوں یہ جملہ کہہ رہی ہے اللہ تجھے تیرے اس عمل کا بدلہ نہ دے. تو نے حجر اسود کو چومنے کے لیے ضرور مردوں کے ساتھ دھکا کیا ہوگا, ان کو دھکے دیے ہوں گے. مردوں نے تجھے دھکیلا ہوگا, تو نے مردوں کو دھکیلا ہوگا. تو ضرور حجر اسود کو چومنے کے لیے مردوں کے رش کے اندر داخل ہوئی ہوگی. اللہ تجھے اس کا اجر نہ دے. تو صرف تکبیر کہہ کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کیوں نہیں گزر گئی؟ اے بھائی, اے بہن, اے مسلمان بہن, اے مسلمان بیٹی, یہ اسلام کا ادب ہے, یہ اسلام تیری عزت کا رکھوالا دین تجھے غیرت کا درس دے رہا ہے. وہ لوگ اسلام کے چادر سے چھلانگ مار کے باہر نکل جاتے ہیں اپنی شادیوں پہ, اپنے پروگرامز پہ, جہاں وہ اپنی بچیوں کو کھلی آزادی دیتے ہیں. آج شادی کا دن ہے, جو مرضی کرو. جس سے شادی ہوتی ہے وہ بیچاری گھونگٹ کر کے, لمبا گھونگٹ نکال کے بیٹھی ہوتی ہے. خامند کو ابھی اس کا بتھا شریف دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہوتا, اور سالی محترمہ بھڑکیلے لباس پہن کر, خوبصورت زیور سے سج کر, فل میک اپ کر کے, دودھ کے اندر نمک ملا کے آ کر بہنوئی صاحب سے اٹکیلیے کرتی ہیں, اس کو دودھ پلاتی ہیں. صوفے کے نیچے سے بہنوئی کی جوتی چراتی ہے. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, اپنی شادیوں پہ دودھ پلانے کی رسم کروانے والوں, کیا رسول اللہ کی شادی پر سیدہ اسماء جو عائشہ کی بہن تھی, میرے حبیب کی سالی تھی, کیا انہوں نے رسول اللہ کو کڑوا دودھ پلایا تھا؟ ان کا جوتا چرایا تھا؟ کنڈا پکڑائی کی رسم ہوئی تھی؟ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ کیا اسلام صرف کتابوں میں بند ہو کے رہ گیا؟ ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں نافذ کرنا؟ ہم نے تو اپنی عورتوں کو ان کی لگام کو چھوڑ دیا, پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہاں جا رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو, سفر میں کون ساتھ تھا, کس کے ساتھ نکلی تھی, کس کے ساتھ واپس آئی. بھیڑ بکری ہے, دیہات میں رہنے والے, بکریاں پالنے والے, جب ان کو چارہ نہیں ڈال سکتے تو صبح اپنے دروازوں کو کھول کے باہر نکال دیتے ہیں. وہ بکریاں سارا دن کچرے کے ڈھیر سے چگتی اور چنتی رہتی ہے, رات کو گھر آ جاتی ہے. کیا عورت بھیڑ بکری ہے؟ کیا اس کا کوئی والی وارث نہیں جو اس کی لگام کو کھینچ کے رکھے, جو اس کو بے پرد ہونے سے بچائے؟ کبھی یہ شادی حال میں منہ کھول کے نظر آتی ہے, کبھی دوستوں کے پروگراموں میں منہ کھول کے نظر آتی ہے. نہ پردے کی تمیز ہے, نہ اسلام کی غیرت ہے, نہ اسلام کا ادب ہے. اور یہاں مومنوں کی ماں بیت اللہ کا طواف کرنے والی اپنی لونڈی کو, جو حجر اسود کو 7 چکروں میں صرف 3 دفعہ بوسہ دے کر آئی, اسے کہتی ہے اللہ تیرے اس عمل کا تجھے اجر نہ دے, تو نے ضرور مردوں کو دھکیلا ہوگا. یہ ہماری بیویوں, بہنوں, بیٹیوں, بچیوں کے لیے آئیڈیل ہے, یہ کردار ہے جس کی ضرورت ہے آج اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی. مالک کا فرمان سنیے اور اپنے گھر کے اندر اسلامی آداب کو غالب کیجئے. اگر آپ چاہتے ہو, میرا جملہ یاد کرنا, اگر آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد نیکی کی راہی بنے, جب تک ماں نیکی کے راستے پہ نہیں چلے گی وہ اولاد کو کیسے چلائے گی؟ جب تک ماں اسلام کے رنگ میں نہیں رنگی جائے گی وہ اولاد کو کیسے رنگے گی؟ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اسلامی آداب سکھائیں. ڈش انٹینا لگوا کے نہ دے گھر میں, فلموں کی VCR کی
گندی سیریز کا ڈھیر لا کے نہ دے بیگم صاحبہ کے سرانے پہ، اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے واقعات سنائیں، اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کو اسلامی ماحول مہیا کریں۔ مالک کا فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمان مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کریں، اللہ سب سے خبردار ہے۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، نگاہ کے ساتھ فوراً جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا وہ شرمگاہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیا معنی؟ جب نگاہیں چار ہوتی ہیں، جب نگاہیں ٹکراتی ہیں، زنا کی سیڑھی کا پہلا زنا طے ہوتا ہے۔ زنا کے راستے، بے حیائی کے راستے، بدکاری کے راستے بے پردگی سے شروع ہوتے ہیں، اور اسلام اس کو ابتدا پہ روکتا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اگر غلطی سے کہیں نگاہ پڑ جائے فوراً اس کو ہٹا لو، اپنے چہرے کو موڑ لو۔ پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری پہ پکڑ ہے۔ نگاہوں کے ٹکراؤ سے اسلام نے منع کیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے۔ چہرے کا پردہ ہوگا تو نگاہوں کے ٹکراؤ سے انسان بچے گا، اور جب چہرہ کھلا ہوگا تو اس سے بچنا محال ہوگا۔ اسلام کہہ رہے ہیں مومن مردوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور یہی حکم مومنہ عورتوں کے لیے ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیارے حبیب، مومنہ عورتوں سے کہو وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے۔ نگاہیں اور شرمگاہیں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نہ نگاہیں چار ہو، نہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو، نہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائے، نہ آنکھوں کے ذریعے پیغام رسانی ہو، نہ ماجرا زنا کا شرمگاہ تک پہنچے۔ اسلام ابتدا سے اس برے فعل کو منع کر رہا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے، اسی لیے اسلام نے چہرے کے پردے کو لازم قرار دیا ہے تاکہ یہ برائی نہ پھیل سکے۔ آج کے دور میں جو شخص یہ فتویٰ دیتا ہے کہ چہرے کا کوئی پردہ نہیں، اپنے چہروں کو کھول لو، اس کا یہ فتویٰ تقوی اور طہارت کا قتل ہے۔ بے پردگی کو عام کرنا حقیقت میں بے حیائی کو پھیلانے کے برابر ہے۔ پاکیزہ عمارت جو پردے کی بنیاد پہ کھڑی ہے، چہرے کے پردے کو کھولنے کی دعوت دینے والے اس عمارت کو گرانے کا کام کر رہے ہیں۔ شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ دمشق میں ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹرس چہرہ کھول کے اسکول میں آئی، اس کے خلاف پورے شہر دمشق نے بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، حکومت سے مطالبہ کر کے اس کو پردہ کرنے کا آرڈر بھی دلوایا، اور چہرہ کھولنے کی وجہ سے اس کو سزا بھی دلوائی۔ ایک عورت چہرہ کھول کے آئی تو مسلمان ملک کے باسی اس کے خلاف احتجاجاً کھڑے ہو گئے، بائیکاٹ کیا، اس کو سزا دلوائی، آئندہ نہ کھولنے کا عہد کروایا۔ یہی شیخ علی فرماتے ہیں وہ دمشق جس کے بارے میں ہمیں خبر تھی کہ 10 سال کی عمر کی بچی باپردہ ہوا کرتی تھی، باپردہ ہو کے اگر کہیں آنا پڑتا تو آتی تھی، آج وہی دمشق میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ 16 سال کی لڑکیاں بازاروں میں ایسے گھوم رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیاں تک ننگی ہو چکی ہیں۔ چہرے کو ننگا کرنا بے پردگی کا پہلا زینہ ہے۔ پہلے چہرہ ننگا ہوتا ہے،
शैतान यहां पे सब्र नहीं करवाता, फिर वो बुरखा उतरवाता है, वो सर नंगा करवाता है, वो दुपट्टे को सर से उतार कर गले के अंदर लाता है, फिर इस से भी जान छुड़वा देता है, फिर उसका कपड़ा, उसकी शलवार, उसकी कमीज, इसको मुख्तसर करता हुआ उसको वहां तक ले आता है कि ये बेगैरती की दलदल में गिर जाती है। ये पहला स्टेप है चेहरे का नंगा करना। यहां पे शैतान रुकता नहीं है, वो इस तहरीक को आगे बढ़ाता रहता है। सही बुखारी और मुस्लिम में सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने जाने के बाद मर्दों के लिए औरतों से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। ये औरत फितना है, इसके फितने से बचने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। ये अच्छे भले की मत मार देती है। शेख सादी के बारे में आता है, वो जंगल में सफर कर रहे, ऊंटों पे सामान रखा हुआ, किसी बीबी ने देखा, कहा शेख साहब कहां का इरादा है? शेख साहब को शरारत सूझी, कहने लगे ये ऊंट पर मैंने औरतों के फितने बांध रखे हैं, समंदर में फेंकने जा रहा हूं ताकि मर्दों की जान छूट जाए। बीबी भी को तेज थी, कहने लगी शाह साहब, शेख साहब, ये इतने बड़े बड़े फितने लेकर जा रहे, एक छोटी सी फितनी मेरी भी ले जाओ, उसको भी समंदर में फेंक देना। उसने कहा कोई बात नहीं, जहां इतना वजन उठाया तेरी भी उठा लूंगा, दे दे, तेरी क्या फितनी है। इतना कहना था, उसने अपने सर से दुपट्टा उतार दिया, बाल खोल लिए, दो हत्थड़ अपने सर में मार मार के बैन करके रोने लगी। सामने उसकी बस्ती थी, उसके भाइयों ने देखा एक आदमी गैर आदमी खड़ा है, हमारी बहन के सर पे दुपट्टा भी नहीं है, वो रो रही है। उन्होंने तलवारें उठाई, घोड़े पे बैठे, घोड़े दौड़ा लिए। शेख साहब ने भी देख लिया घोड़सवार तलवारें लेके आ रहे हैं। बीबी ने कहा शेख साहब वो आ रहे हैं। कहते अल्लाह का वास्ता है जान छुड़ा दे, जो कहेंगी वो कर लांगा। इन्होंने तो पूछना भी नहीं है कि किया क्या था, आते ही गर्दन मार देंगे। कहा आप सब्र करो। वो नौजवान करीब पहुंचे, कहने लगे बहन क्या हुआ? कहा क्या बताऊं भाइयों, इस सुराख में से इतना लंबा नाग, इतना मोटा अजदहा निकला, अल्लाह भला करे शेख साहब का, इसने डंडा मारा तो वो डर के वापस चला गया, तुम्हारी बहन की जान बच गई। कह लगे शेख साहब आओ आपकी खिदमत करें, कोई चाय पानी, कोई खाना खाता, अल्लाह का वास्ता जाने दो बस, बड़ी मेहरबानी। चलते हुए उसे कहने लगे तेरी फितनी सारे फितनों से बड़ी थी, ये छोटी फितनी नहीं है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ा फितना है। सही मुस्लिम में सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया औरतों के फितनों से बचो, इसलिए कि बनी इस्राइल का पहला फितना औरत थी। बनी इस्राइल में फितना पैदा हुआ औरत के जरिए, पहला फितना औरत थी, औरतों के फितनों से बचो। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन रिवायत है कि मुझे सबसे ज्यादा अपनी उम्मत पे डर, खौफ